السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، میں آج رمز عشق کا چوتھی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ تمہارا کیا جواب ہے؟ اس عورت کے لہجے میں امید کے دیے جل بجھ رہے تھے۔ زارا نے ایک لمحے کو سوچا، دل چاہا کہ محبتوں کی زنبیل اٹھا کر دہلیز پار کر جائے۔ اسے محبت ہی کرنی تھی، اب چاہے اس گھر میں کرتی یا باہر رہ کر۔ اس نے اسی صفت کے لیے اپنے دامن کو گزار پایا تھا، پھر اول خواہش بد درویش دماغ میں سما گیا۔ اس نے نظریں جھکائی اور صاف آواز میں بولی، میرا بھی یہی جواب ہے، اسے کہیں کمائے اور پھر رشتہ لائے۔ اوکھے پنڈیے لبیاں راہواں عشق دیاں، درد جگر سخت سزاواں عشق دیاں۔ زارا نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اسے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ کہیں روشنی کی رمق کی طرح وہ ایک بار زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر اندھیرے ہر جنگ ہار جائیں گے۔ اس نے اپنے دل کے برتن میں جھانک کر دیکھا، اس نمانے برتن سے باسی بد جذبوں کی منافقانہ سی بو آئی۔ وضو کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر دل صاف کیا، نیچے سے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ وہ پریشان ہوئی، ایک دل کیا نیچے جائے، پھر خوف آیا، وہ اس کا یوں آنا برداشت بھی نہیں کریں گے، یا جاؤں یا نہیں، مجھے اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو صلے کی تمنا کیے بغیر کرنی ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ قشور بیگم کے رونے کی آواز تھی اور مسلسل آ رہی تھی، کبھی اس عورت کو روتے ہوئے نہیں سنا تھا، شاید اس لیے آواز عجیب لگی۔ اس نے اپنے قدم دھیرے دھیرے ان کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ سلیم انکل دروازے کے پاس فرش پر گرے ہوئے تھے اور قشور بیگم ان پر جھکی زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ زارا نے جھک کر سلیم انکل کی نبض دیکھی، وہ نہیں رہے تھے۔ اسے شوق لگا، یہ کچھ ہی دنوں میں اس گھر سے اٹھنے والا دوسرا جنازہ تھا۔ جس نے یوں جنازے نہ دیکھے ہوں، اس کے لیے اجنبے کی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دکھ یوں ہی ایک لڑی میں بندھے آتے ہیں، پھر اللہ کے پیارے بھی پکار اٹھتے ہیں، عام الحزن عام الحزن۔ زارا بالکل بھول گئی کہ ابھی کل ہی اس نے صحن میں کھڑے ہو کر اس مرے ہوئے شخص کو اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار گردانا تھا۔ اسے یاد تھا تو فقط یہ کہ اس کے گھر سے اٹھنے والا دوسرا جنازہ تھا۔ شادیاں بھلائی جا سکتی ہیں، جنازے نہیں بھولتے۔ زارا کو اپنا آپ بے بس محسوس ہوا۔ میں نشا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اس خاندان کا حصہ سمجھ رہی تھی، اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس جنازے کا بوجھ صرف اپنے کندھوں پر لادنا مشکل لگا۔ مر گئی ہے نشا، وہ ہی مار گئی ہے اپنے باپ کو، نام مت لو اس کا، مر گئی وہ۔ قشور بیگم ہدیاسی انداز میں چلائی۔ زارا نہ سمجھ سکی، کبھی کیفیت میں قشور آنٹی کی مشکل دیکھنے لگی، یہ چہرہ اسے کبھی شناسانہ ہی لگا تھا۔ زارا نہ سمجھی کی کیفیت میں قشور آنٹی کی شکل دیکھنے لگی، ہمیشہ رعب جھاڑنے والا چہرہ آج نہ جانے کیوں کچھ اپنا لگنے لگا۔ غم چہروں کی ہیئت بدل دیتی ہے، دکھ انسانوں کو قریب لے آتے ہیں۔ ان کے چہرے کی بے بسی میں اپنی ماں کی بے بسی کی شبیہ نظر آئی، کوئی انجانا سا خوف، کوئی انجانا سا ڈر۔ اس نے ڈر کو پڑھنا چاہا تو قشور چچی کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ نظر آ گیا۔ وقت کبھی بھی رشتے بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، یہ لمحوں کا وجدان ہوتا ہے جو کسی اجنبی کو شناسا بنا دیتا ہے۔
زہرا نے کاغذ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ابا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایک خط کے ذریعے آپ سے مخاطب ہونا پڑے گا۔ میں آپ کا سوچتی ہوں تو یہاں سے جانا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ واحد ضد ہے جو میں نے آپ کے سامنے نہیں کی۔ اماں مجھے اس معاملے میں اتنا ڈرا چکی ہیں کہ آپ سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں بغاوت کر لوں۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ کاشف کو ایک دفعہ گھر رشتہ آ لینے دے، لیکن انہیں لگتا تھا کہ سیدوں کی لڑکی کسی اور ذات میں نہیں بیاہی جا سکتی۔ آپ کو اپنی ذات پیاری ہے اور مجھے محبت پیاری ہے۔ اگر کاشف پیسے والا ہوتا تو شاید اماں کا دل نرم پڑ جاتا۔ لیکن آسانیاں شاید میرے مقدر میں لکھی ہی نہیں گئی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے میں کاشف کے ساتھ کھلی ہوا میں روکھی سوکھی کھا کر زندگی جی لوں گی۔ نکلتے وقت میں نے بارہا سوچا آپ کو کس چیز کی سزا دے رہی ہوں۔ پھر دل میں اوپر والے کمرے میں لیٹی زہرا کا خیال آیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے دل سے لگتا ہے کہ یہ آپ کے اعمال کی سزا ہے۔ میں شاہد ہوں کہ آپ نے کبھی ثمینہ تائی اور زہرا کا برا نہیں چاہا، لیکن آپ نے کبھی اماں کو بھی ان کا برا چاہنے سے نہیں روکا۔ کاش آپ اپنے اندر کی اچھائی کو اماں پہ حاوی کر لیتے۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ کا جینا آسان ہوگا اور اماں کا مشکل۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ شاید میری محبت ظالم سماج کا کردار نبھانے والی اماں کو کوئی رعایت نہیں دینا چاہتی۔ پتہ نہیں کیوں میرا یہ خط ختم کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ آپ کو میرے اور اپنے درمیان اتنے فاصلے نہیں پیدا کرنے چاہیے تھے۔ بیٹی کو تن کے لیے کپڑے اور روٹی کے علاوہ بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وقت، کچھ لمحے، وہ کل آپ کے پاس نہیں تھے، آج میرے پاس نہیں ہے۔ وہ فاصلہ جو آپ نے میرے اور اپنے درمیان انجانے میں پیدا کیا تھا، آج اسی فاصلے کو میں مزید بڑھا رہی ہوں۔ اس گھر سے کچھ نہیں لے کر جا رہی، بس اپنے گزارے کچھ سال مشکل سے پلوں سے باندھے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کی بیٹی نشا۔ جس گھر سے بیٹی بھاگ جاتی ہے وہاں رات کیسے کٹتی ہے، زہرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بیٹی کے جانے سے جو زندگی کے رواں دواں ہونے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی، اس ایک بیٹی کے جانے سے باپ کیسے مرتے ہیں، یہ سلیم کی لاش چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ وہ جس نے کسی کی بیٹی کو احتیاط کرنے کا کہا تھا اور نہ کرنے کی صورت میں زندہ نہ چھوڑنے کی دھمکی دی تھی، اپنی بیٹی کے انتہائی قدم پہ اتنا ٹوٹا کہ خود زندہ نہ رہ سکا۔ زہرا نے کاغذ کو ہاتھ میں رکھے رکھے مٹھی کو بھینچ لیا۔ اسے واقعی ان لوگوں سے ہمدردی ہو رہی تھی، محبت ہو رہی تھی۔ اگر اوپر کے کمرے میں آسائشیں نہیں تھیں تو کیا ہوا، روحیں واقعی زندہ تھیں۔ نیچے سب ہی آسائشوں میں ہوتے ہوئے بھی اپنے اپنے جسموں میں سرمار رہے تھے، اپنی اپنی مردہ لاشوں کو جسم پر گھسیٹتے ہوئے جیے جا رہے تھے۔ ان لاشوں کی بو نے زہرا کو ماں یاد دلائی۔ ماں محبت کا راگ ٹھیک الاپتی تھی۔ محبت جسم کی غذا نہیں بن سکتی، لیکن روح کی غذا محبت ہی ہے، پاکیزہ محبت۔ اگلے دن کے سورج نے ایک بدلی ہوئی زہرا کو دیکھا۔ وہ حیران تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک مکمل ٹوٹ گئی تھی، آج سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے بھی اس کی آنکھیں نہیں پنڈیا رہی تھیں۔ وہ راضی برضا ہو گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ محبت کی چادر میں سمٹ کر وہ جتنی مطمئن ہوتی اتنی ہی مضبوط بھی بنی۔ وہ اس بھرے صحن میں تنہا ذمہ دار تھی۔ قشور چچی کو رونے سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ اس عورت کے غم کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا جس کی اولاد کی وجہ سے اس کا سہاگ ہی اجڑ جائے۔ عورتوں نے پوچھا کہ نشا کہاں ہے؟ اس سے پہلے قشور بیگم واویلا کرتی، زہرا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سندھ کل شام ہی اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ اس لمحے قشور بیگم کے سارے لگائے گئے الزامات ان کے دماغ پر
پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ جب جنازہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا کہ زہرا میت کو کاندھا دینے کے علاوہ وہ ہر کام کر رہی ہے۔ قشور چچی کی نظریں یہ منظر نہ دیکھ سکیں، وہ وہیں گریں اور ان کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے۔ زہرا نے بلقیس آنٹی کا ہاتھ دبا کر کہا، گھر کا خیال رکھنا۔ وہ عورتوں کے ساتھ ٹیکسی میں ہسپتال نکل پڑی۔ یہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس میں وہ لمحات آتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا، وہ لمحات کبھی نہیں آتے جن کے انتظار میں رہ چکے کاٹے ہوں۔ پاکستان کی ٹریفک کی طرح غیر متوازی زندگی، جہاں پہیے کی کون سی طرف کب اوپر اور کب نیچے گرنے پڑ جائے، گاڑی کو خود بھی پتہ نہیں لگتا۔ قشور بیگم کو فالج ہوا تھا، ان کی زبان سے ایک حرف بھی نہیں نکل رہا تھا، یہ صرف آنکھیں تھیں جو بول رہی تھیں، اور آنکھیں بھی کیا خوب بولتی ہیں۔ ساری ندامت رواں تھی۔ اس روانی میں شدت آ گئی جب زہرا نے اپنی ماں کی آخری نشانی، اپنے کانوں کی بالیاں ڈاکٹر کے سامنے فیس کے متبادل کے طور پر پیش کیں۔ میں گئی تھی اس کے پاس، کیا سن کر آئی ہوں بتا چکی ہوں، اب تم بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ سلطانہ اپنے بیٹے کا سکون دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اماں ارادہ بھی وہی ہے اور منزل بھی وہی۔ زین سکون سے بولا، تجھے شرم نہیں آتی ماں سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ سلطانہ نے پیار سے ڈپٹا، میری ماں ہے ہی اتنی اچھی کہ مجھے اس سے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، شاید ہی دنیا کا کوئی بیٹا اپنی ماں کو اپنے پسند کے بارے میں اتنی آسانی سے بتا سکتا ہو جس طرح میں نے بتایا۔ زین نے ماں کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے۔ اب کیا کرے گا؟ سلطانہ تاحال پریشان تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی شہد شہد آنکھوں میں ملاوٹ ہو۔ حکم کی تعمیل۔ زین نے آنکھیں موند کر جواب دیا، میرے یا اس کے؟ ماں کی ممتا تھوڑی بے چین ہوئی، وہ آزمانے لگی، کبھی آپ کا اور اس کا کہنا متضاد ہوا تو بے فکر رہیں، بیٹا جیت جائے گا۔ زین نے سچ بولا، جو بھی تھا وہ واقعی فرما بردار تھا، اللہ تجھے اس سے ملوائے، اللہ تجھے خوش رکھے، تیری خوشی میں میری خوشی۔ سلطانہ نے فٹافٹ یقین کر لیا، ماں دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس سے ملوائے۔ زین بے چین ہوا اور اٹھ کر باہر چل دیا۔ گھر کی منڈیر پر پڑے مٹی کے برتن سے پرندے اپنے حصے کا دانہ چگتے رہے۔ ہم سب کا ایک مقرر کردہ دائرہ ہے، ہم لاکھ سوچیں کہ ہم نے بڑی لمبی چھلانگ ماری ہے اور دائرے سے باہر نکل آئے ہیں، کسی بھی انسان کو اللہ نے وہ ٹانگیں دی ہی نہیں جو اسے اللہ کے مقررہ کردہ دائرے سے باہر نکال سکے۔ ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے، وہ اللہ کرواتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی خود نہیں ہوتا، اسے بھی اللہ ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ ہماری زندگی کی شطرنج میں ہی گھوڑے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، لیکن یہ بساط بچھانے والا خوب جانتا ہے۔ تمہاری ٹانگ کے ٹوٹنے میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، تمہاری ٹانگ نہ ٹوٹتی تو شاید کبھی تم یہاں بھی نہ آتے۔ تمہارا یہاں آنا کسی نہ کسی کے لیے تو ضروری ہوگا، تبھی زندگی تمہیں کھینچ کر یہاں لائی ہے۔ حق بولو، حق حق اللہ ہو، حق اللہ ہو۔ مزار کے احاطے میں بیٹھا فقیر ایک معذور کو سمجھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اللہ ہو، اللہ ہو۔ زین نے اپنے باپ کا سایہ بھی نہ دیکھا تھا، اس کی زندگی میں کچھ تھا تو صرف ماں تھی، اور ماں بھی ایسی جیسے تھر میں پانی کا قطرہ ہو، جیسے خوشبو میں رچا کوئی نشہ ہو، جیسے کسی نظم کے ردھم میں چھپا ہوا مزہ ہو، جیسے گدگدی کے احساس تلے دبا ہوا سرور ہو، جیسے تتلی کے مچلتے ہوئے پروں میں رنگوں کا سماں ہو، جیسے ٹھنڈی ہوا کے اندر ہلکورے لے
رہتا سکون ہو، جیسے بہتے پانی کے اندر ٹکراتا ہوا شور ہو، جیسے پہاڑ کی چوٹیوں پر جھکا ہوا بادل آوارہ ہو، جیسے گھٹاؤں کے اندر چھپا طلسم ہو، شربا ہو، جیسے مریض لا علاج کے لیے اس کی امید اس کی دوا ہو۔ پتہ نہیں ماں صرف اس کو ایسی لگتی تھی یا سب کو ہی ایسی لگتی ہے۔ زین اس کے ساتھ ہر وہ بات بانٹ لیتا جو اس کے من میں سماتی، ماں بھی اپنی ساری ہی منوا لیتی یا اس کی من مانیوں میں خوش ہو جاتی۔ ان دونوں کے لیے زندگی سے بہترین تحفہ کوئی نہ تھا، کیونکہ ان دونوں کی زندگی میں وہ خود تھے اور پسندیدہ تھے۔ اب زین کی زارا کے لیے پسندیدگی نے سلطانہ کو ایک لمحے کے لیے ہلا دیا۔ یہ وہ بچہ تھا جسے 5ویں کے امتحانات کی مکمل تیاری کروا کے امتحانات نہیں دینے دیے، من میں سمایا کہ حافظ قرآن بنانا ہے اور مسجد میں جا کر دم لیا۔ بچے نے کوئی ہوں ہاں نہیں کی، بس عمل کیا۔ سلطانہ بے شک کم پڑھی لکھی تھی، لیکن عقل شعور میں اچھی تھی، فہم بوجھ رکھتی تھی۔ اس نے اپنی شادی کے بعد اللہ سے اپنے میاں کے ہمیشہ ساتھ کی دعائیں مانگی، وہ نہ قبول ہوئیں۔ دل میں بال آ گیا، اور یہ بال تب نکلا جب زین نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو اللہ نواز کے اپنے قریب کرتا ہے۔ اب نہیں اللہ سے دور جانے سے خوف آتا ہے۔ وہ اس مقام پہ آ گئی تھی کہ باتوں کو رب کی مرضی کے پیمانے میں پرکھ لی۔ اس کی دعاؤں میں اللہ کی رضا مانگنا شامل ہی ہوا تھا، بلکہ رچ گیا تھا۔ اب زین کی خواہش جان کر سلطانہ نے سوچا کہ ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، جو چاہے تو اگلی سانس نہ دے۔ ہمارے دل میں اس کی مصلحت کے باوجود بال آ جاتا ہے، تو پھر اولاد کیا چیز ہے؟ اولاد کے لیے ماں باپ کی کیا وقت ہے؟ میں نے زین کی نہ مانی اور اوپر والے نے مان لی، تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایک خواہش کے ادھورا رہ جانے پہ اگر اس کے دل میں بال آ گیا جو میرا ہی حصہ ہے، تو دل کیسے دھڑکے گا؟ سارے خواب اور سارے اندیشے زین کے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہوئے۔ ہوا اٹکیلیاں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ابھی اس نے بہت جگہ خوف کے طوفان برپا کر کے بہت سے فیصلے کروائے تھے۔ خوب فیصلے کرواتا ہے، فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں یا غلط یہ صرف وقت بتاتا ہے، لیکن وقت کے طوفان کے سامنے جو اپنے فیصلوں پہ ڈٹ کر سوئے متکل جاتے ہیں، وقت ان کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ سبقت اللہ ومن احسن من اللہ سبقتا۔ وہ بوڑھا یہ کہتے ہوئے دانہ مزار کے صحن میں ڈالنے لگا۔ پرندے یوں آئے جیسے انہیں دانے پہ اپنا نام لکھا نظر آ رہا ہو۔ فضا میں سبقت اللہ کی آواز گونجتی رہی۔ آسمان پہ سورج نے اپنے پنکھ سمیٹے، روشنی یوں چھپنے لگی جیسے اندھیرے کا قرض دینا ہو۔ روشنی اور اندھیرے کے تال میل سے پرندوں نے بھی ایک نظر فلک پر ڈالی اور اڑان بھر لی۔ اب غول کے غول جاتے نظر آنے لگے۔ مزار کے صحن سے بھی سارے پرندے غولوں میں شامل ہو گئے۔ بوڑھے نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، سبقت اللہ سبقت اللہ۔ کپڑے ابھی ہی ختم ہوئے۔ زارا نے انہیں پھیلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازے پہ دستک سنائی دی۔ امید نے یوں سر اٹھایا جیسے پنجرے زمین میں اچانک کوئی بیج نما پاتا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے بلقیس آنٹی کھڑی نظر آئیں۔ کوئی امید ٹوٹی تھی۔ آئیں آنٹی بیٹھیں۔ زارا نے پلاسٹک کی کرسی باقی تمام کرسیوں سے الگ کر کے سامنے رکھی۔ بلقیس بیٹھ گئی۔ زارا تیزی سے کام نمٹاتی نظر آئی۔ سامنے کھڑکی سے آدھی سوئی آدھی جاگی قشور بیگم بھی دکھائی دی، اور ان کے منہ سے رال بہہ رہا تھا۔ نظر بھر کر اوپر والے کمرے کو دیکھا تو غیر آباد دکھائی دیا۔ ان کے منہ سے اچانک نکلا، سبقت اللہ سبقت اللہ۔
زارا تب تک کپڑے پھیلا چکی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ کچھ کہا آپ نے؟ میں تو بس اللہ کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ واقعی اللہ کا رنگ تو سب رنگوں سے پکا ہے، اور اللہ کے رنگ کی ذرا سی چاہ کر تو وہ آپ کو رنگو رنگ کر دیتا ہے۔ اس کا رنگ نور چوہے اور نور کہاں ہے؟ نور 400 ہے۔ مجھے تو اب یہ گھر بھی نور کا منج لگتا ہے۔ بلقیس آنٹی مکمل متاثر لگیں۔ آنٹی آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ کا حسن نظر ہے۔ میں نے صرف آپ کی بات مانی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پتہ ہے جب آپ نے مجھے یہ بات سمجھائی تو میرا دل چاہا کہ میں کسی دارالمان یا عیدی سینٹر چلی جاؤں، وہاں کے لوگوں سے محبت کروں۔ مجھے لگتا تھا میں کشور چچی سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتی، لیکن دیکھے نا وقت بھی کیا دکھاتا ہے۔ نشا کو اس کی خالہ لے گئی اور یہ خدمت میرے حصے میں آئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں آئی ہی اس لیے تھی۔ اپنی ماں کی گود میں اس گھر کا سفر اللہ نے اس لیے ہی میرے نصیب میں لکھا تھا کہ میں یہ کر سکوں۔ میں اپنی کوئی بڑائی نہیں کر رہی، لیکن یقین جانیں جو سکون مجھے یہ بے لوث محبت کر کے ملتا ہے، اس سکون کو اگر میں اپنے آگے پیچھے ریڑھیوں کی طرح بانٹنا شروع کر دوں تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ زارا کے چہرے کی الوہی سی چمک بلقیس آنٹی کو بہت بھائی۔ یہی تو ساری بات ہے گڑیا، وہ خالق ہے اور تخلیق سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق ہو، اور اگر اس کی باقی مخلوق سے محبت کرو گی تو وہ اپنی محبت تمہیں ضرور دے گا۔ بلقیس آنٹی اپنے ہاتھوں سے روشن کیے دیے کی لو سے آنکھیں خیر کرتی بولی، آنٹی محبت کی قسم بھی ہوتی ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی محبت ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے؟ دل نے زارا کو سوال کرنے پہ اکسایا۔ محبت ٹھیک ہے اور غلط بھی ہوتی ہے۔ محبت ہوتی ہے اور ہمیشہ محبت رہتی ہے۔ ہر وہ محبت ٹھیک ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے اور آپ کے ارد گرد بسنے والوں کو نفع دے۔ اگر آپ کو کسی جذبے پر محبت کا گمان ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے پہ مجبور نہیں کرتا، وہ جذبہ آپ کے ہاتھوں میں دعا بن کر نہیں اترتا، یا پھر آپ کے ارد گرد بسنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ جذبہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس سے دل میں کھٹک نہیں ہوتی، اس میں قدم نہیں بندھتے۔ محبت آپ کو بے لگام کر دیتی ہے لیکن خود سر نہیں کرتی۔ محبت کرنی ہے تو وہ کرو جو اللہ کو بھائے، اللہ سے ملوائے، جس کو اللہ ملوائے، اللہ کو بھائے، جس کو اللہ ملوائے۔ بلقیس آنٹی نے کھوجتی آنکھوں سے جواب دیا۔ زارا کے دل کے زور نے چہرے کے رنگ بدلے۔ اس سے پہلے کہ دھاگے کا سرا بلقیس آنٹی کو دکھائی دیتا، زارا ان کے لیے پانی لینے چل دی۔ اس نے نشا کا راز سنبھال لیا تھا، اپنی بات کی بھنک کسے پڑنے دیتی۔ کیسے ہو رہا ہے گزارا؟ بلقیس آنٹی نے گلاس پکڑتے ہوئے سوال پوچھا۔ عورتیں کیسی بھی کیوں نہ ہوں، موضوعات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ 2 دکانیں ہماری تھیں اور 3 کشور چچی کی، ان کے کرائے سے بس گزر بسر ہو ہی جاتی ہے۔ پچھلے مہینے ہی شبیر انکل نے تیسری دکان بھی اپنے لیے لے لی ہے۔ زارا کے بتانے پر بلقیس آنٹی نے سر ہلایا۔ شبیر انکل محلے بھر کے انکل تھے۔ کپڑوں کی دکان تھی جو آہستہ آہستہ خوش اخلاقی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ کا رنگ ہرا یا سفید نہیں ہے، اللہ کا رنگ اس کی صفات کا رنگ ہے۔ کوئی ایک وصف جو اس کو پسند ہو اپنے اندر بیدار کر لو، پھر چاہے پیلے ہو جاؤ یا نیلے، اللہ کا رنگ ساتھ نہیں چھوڑتا، سایہ بن کر ساتھ ساتھ دوڑتا ہے۔ جیسے زارا پر مخلوق سے محبت کا رنگ چڑھا، جیسے بشیر انکل پہ خوش اخلاقی نے رنگ چڑھا دیا، سارا کھیل ہی رنگ کا ہے، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ۔
دن رات کی جھولی میں گرتے رہے اور رات دن کے آنگن میں کھلتی رہی۔ پتہ نہیں چلا کہ کب سال مزید گزر گیا۔ اس کے خیال بھی دستک دیتے رہے اور وہ بھی اپنا دامن بچاتی رہی۔ ایک سامنا تھا جو نہیں ہوا، ایک دعا تھی جو محفوظ کر لی گئی۔ اللہ نے تاحال نہیں ملوایا۔ وہ خواب ہے یا حقیقت، زارا بے خبر رہی۔ اس چارہ گر کا خاموش انتظار مشکل ہونے لگا تھا۔ خواب کو زندہ ہونے کے لیے نیند چاہیے تھی اور زندگی کے تیز جھونکے آنکھ کو لگنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ آج سورج کا غیظ و غضب اپنے پورے عروج پہ تھا۔ مجبوریاں اپنا منہ کسی اژدہے کی طرح کھول کر کھڑی تھی۔ مجبوریوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کیا کیا مصیبتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ مجبوریاں سفر کرواتی ہیں اور سفر میں رکھتی ہیں۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سفر میں مجبوریوں کا پیچھا کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ کشور چچی کی دوائیاں لانی تھی۔ بشیر انکل نے تاحال کرایہ نہیں دیا تھا۔ آج 7 تاریخ ہو گئی تھی۔ عموماً کرایہ 5 تک لازمی آ جاتا تھا۔ زارا نے کشور چچی کو سلایا اور سلانے سے پہلے دکان تک جانے کی اجازت مانگی، جسے انہوں نے آنکھ کے اشارے میں دے دیا۔ گھر کی کنڈی باہر سے اٹکا کر وہ باہر نکل آئی۔ یہ اب اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے لگی۔ جانے کہاں سے باز گشت سنائی دی۔ اب وہ آواز کہاں تھی؟ کہیں نہیں۔ کوئی بندہ کسی پر کوئی قید نہیں لگا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کبھی زارا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس گھر کو سنبھالے گی۔ گھر میں چونٹی کی حیثیت رکھنے والی اس گھر کو سنبھال رہی تھی۔ وہ آواز جو اسے مانوس بھی نہیں لگتی تھی، اب وہ اس آواز کے نکلنے سے پہلے ضرورت سمجھ جاتی تھی۔ وہ کہاں تھی اور کیا تھی، یہ معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ اللہ نے کس لیے بھیجا ہے اور اللہ اب اس سے کیا کام لے رہا ہے۔ کیا بلقیس آنٹی سچ کہتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا؟ اللہ معافی، توبہ، استغفار۔ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ میں بھی کتنی خوش فہم ہوں۔ میری تنہائی بھی ایک نہیں ہے۔ میں اتنے اوپر کا سوچتی ہوں۔ پتہ نہیں کیا سوچتے سوچتے وہ بشیر انکل کی دکان پر پہنچ گئی۔ بشیر انکل اسے دیکھ کر جی بھر کر شرمندہ ہوئے۔ اوئے بچہ جمورہ، ام کو معاف کرنا، ام ضرور تم کو کرایہ بھیج دیتا، لیکن یہ جو نیا چھوکرا رکھا ہے اس کو کھک سمجھ نہیں آتا۔ نرا چھلا ہے، ویسے بڑی ایٹم مشین بنتا ہے، لیکن ہے للو کا للو۔ 100 دفعہ تمہارے گھر کا پتہ بتایا لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہماری ٹانگوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو بچہ جمورہ تم کو زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ اوئے کوئی بات نہیں انکل، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بھی پیسے ضروری نہ چاہیے ہوتے تو انتظار کر لیتی۔ زارا جانتی تھی انکل سچ بول رہے ہیں، لہٰذا ان کو دوبارہ شرمندہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ چھوکرا ساتھ والی دکان میں مال کی سیٹنگ کر رہا ہوگا، اس کو جا کر بولو تم کو کرایہ دے گا۔ ہماری ٹانگوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو خود تمہارے ساتھ جاتا۔ زارا نے شکر ادا کیا، اسے پیسوں سے مطلب تھی۔ انکل کو اللہ حافظ کہہ کر ساتھ والی دکان میں داخل ہوئی۔ یہ دکان ایک طرف سے گودام بنی ہوئی تھی، اندر جانے کا رستہ بھی مشکل سے ملتا۔ یہ دکان ساتھ والی دکان کی نسبت چھوٹی تھی۔ ایک لڑکا پسینے سے نچڑتی قمیض میں سر پر تھان رکھے زارا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ بیچارہ ضرورت مند ہے۔ آج کل لوگ دال روٹی میں گزارا نہیں کرتے اور کی لالچ کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ پتہ نہیں کیسے اپنے پیاروں کو خوار ہونے بھیج دیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے زارا نے سلام داغا، السلام علیکم۔ اس لڑکے کے سارے تھان سے گر گئے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے مڑا۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں، زین کھڑا تھا۔
کچھ دیر دونوں کنگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اسبات کے سرور نے یکایک ان کو دنیا و ما فیما سے بیگانہ کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے درمیان میں سال 2 سال کا وقفہ آیا ہی نہیں تھا۔ وہی زارا تھی، وہی زین تھا۔ نظروں نے بتایا کہ ایک بھی لمحہ یا کوئی ایک بھی جملہ بھلایا نہیں گیا۔ نظروں کی پگڈنڈی پہ ہاتھ تھامنے انہیں موسم کی سختی بھول گئی تھی۔ وہ صرف ایک دوسرے کی موجودگی کو خاموشی سے حفظ کر رہے تھے۔ ان کی دید ہو گئی، ہماری عید ہو گئی، زین نے شرارت کے ساتھ ابتدائی کی تو زارا بری طرح سٹپٹا گئی۔ شعر آپ کو پسند تو نہیں آیا ہوگا؟ ٹیچر جو رہ چکی ہیں۔ زین نے اگلا جملہ پھینکا اور زارا کو واقعی جا لگا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت نے زارا کو تپایا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ زارا نے اسے یہاں دیکھ کر بری طرح حیران ہوئی۔ وہ پاگل کر کے پوچھتے ہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کوئی بتلائے گا یہ ہمیں بتلائیں گے؟ زین کے لہجے میں شرارت برقرار رہی۔ زارا کے چہرے پہ آوارہ سی لٹ اب بڑی ہو کر ٹھوڑی کو چوم رہی تھی۔ گزرنے سالوں نے اس کی معصومیت کو سونے رنگ کو کندل کر دیا۔ گرمی سر پہ چڑھ گئی ہے تمہارے؟ کرایہ دو، میں نے گھر بھی جانا ہے۔ زارا کو شہد رنگ آنکھوں کا ارتکاز سے کوفت ہوئی۔ اس لیے تو میں خود کرایہ دینے گھر نہیں آیا۔ میں آ جاتا تو آپ نہ آتی۔ زین پیچیدہ پہیلی کا انسانی شکل میں بھیجا گیا نمونہ لگا۔ ان 2 سالوں نے اس کی بازوؤں کی رگوں کو تھوڑا اور نکھار دیا۔ اس کی کنپٹی سے بہتا ہوا پسینہ اس کی بھووں کو صدقہ اتارنے لگا۔ ماہ و سال کی محنت اس کے روپ کو بدل چکی تھی۔ آج یہ لڑکا اسے چھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تو بھی اسے بچہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ دل صاحبان کی خواہش میں ایک دم مچلا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن کئی رنگ اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئے۔ سامنے والا رنگوں کی اس دھنک سے کہاں انجان تھا۔ وہ تو ان رنگوں کی تتلیاں پکڑ کے اپنے دل کے باغ کو رنگین کرنے کا خواہشمند تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن محبت اسے زارا کو زج کرنے کی اجازت دیتی نظر نہیں آئی۔ اس نے خاموشی سے اپنی جیب سے کرایہ نکالا جسے خاموشی سے ہی زارا نے لے لیا۔ خاموشی نے آج وہ کام کیا تھا جو اس سے پہلے زارا کا غریزہ نہ کر سکا، جو زین کی چلتی زبان نہ کر سکی۔ ان دونوں نے اس خاموشی کو دل کے مندر میں بجتی گھنٹیوں کے شور میں بخوبی سنا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ یک بستہ چاندی کے مسافروں کی طرح ڈٹے ہوئے۔ باہر جلتی گرم ہوائیں ان کے اندر کے موسم پہ اب ذرا برابر بھی فرق نہیں ڈال سکتی تھیں۔ زارا دکان سے باہر نکل چکی تھی لیکن دل اتھل پتھل کرتا وہیں کہیں دکان میں ہی رہ گیا۔ اسے اچھا لگا کہ وہ اسے بھولا نہیں ہے۔ اسے اچھا لگا کہ آج بھی ویسے ہی جذبات رکھتا ہے۔ اسے اچھا لگا کہ وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ بات وہ اسے بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ آج وہ اسے واقعی اچھا لگا تھا۔ حاصل عمر زارا واپس آ، عشق نہ کردہ کار واپس آ، کوچا یار کا سکون، صد حیف اے دل بے قرار واپس آ۔ کبھی یوں بھی تو ہو دریا کا ساحل ہو، پورے چاند کی رات ہو اور تم آؤ۔ کبھی یوں بھی تو ہو پریوں کی محفل ہو، کوئی تمہاری بات ہو اور تم آؤ۔ یہ نرم و ملائم ٹھنڈی ہوائیں تمہارے گھر سے گزریں، تمہاری خوشبو چرائیں، میرے گھر لے آئیں۔ کبھی یوں بھی تو ہو سونی ہو محفل ہو، کوئی تمہاری بات ہو اور تم آؤ۔ یہ بادل ایسا ٹوٹ کر برسے، میرے دل کی طرح ملنے کو تمہارا دل بھی ترسے۔ تم نکلو گھر سے، کبھی یوں بھی تو ہو تنہائی ہو دل ہو، بوندیں ہوں برسات ہو اور تم آؤ۔ زین اور تم آؤ،
اور تم آؤ دھیمے سروں میں گنگناتے جا رہا تھا۔ لفظ اس کے لبوں سے نکلتے مسکراہٹ کی خوبصورت سی دھن میں تبدیل ہوتے رہے۔ یہ دھن جب سلطانہ نے سنی تو اپنی ایڑیوں پہ مڑی۔ سلطانہ نے اپنے بیٹے کی بند آنکھیں دیکھی تو ٹھہر کر اس کے چہرے کو یوں دیکھنے لگی جیسے مسافر کو اپنی آنکھوں سے نہ جاتی ہو۔ یہ پاگل کتنی محنت کر رہا تھا، دن رات ایک کر رہا تھا۔ وہ کمپیوٹر کے سینکڑوں کورس ان 1.5 سالوں میں کر چکا تھا۔ سلطانہ جب بھی اس کے گھر رشتہ لے کر جانے کی کہتی، زین ہمیشہ منع کر دیتا۔ اب دونوں کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں۔ اس کو اپنی چچی کی فکر کھائے گی، وہ ہاں نہیں کرے گی، اور مجھے اب ضد ہے اس کو ویسے ہی لاؤں جیسے اسے لانا چاہیے، اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ کہتا، سلطانہ آگے سے چھیڑنے کو کہتی، اتنا خیال تو کبھی تو نے میرا بھی نہیں رکھا۔ زین پریشان ہو جاتا، اپنی ماں کو خفا کرنا اس نے سیکھا ہی کہاں تھا؟ آپ تو ماں ہیں نا، اور ماں کی محبت میں نے کیا اس دنیا میں سب ہی نے یوں لی ہے جیسے پچھلی صدیوں میں کہیں کسی روپ میں ماں کو قرض دے رکھا ہو۔ ماں کی محبت کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیا جاتا رہا اور لیا جاتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی محبت کو سمجھتا نہیں ہوں، لیکن اس کا صلہ دینا ممکن ہی نہیں۔ ساری زندگی کم ہے آپ کا احسان اتارنے کے لیے۔ سلطانہ ان باتوں پہ مسکرا دیتی تو زین کی ساری پریشانی یوں ہوا ہو جاتی جیسے دیگچی سے ڈھکن اٹھاؤ تو ابلتے پانی کی ساری بھاپ بخارات بن کر ہوا ہو جاتی ہے۔ وہ دیگچی کے ڈھکن کی طرح نم دیدہ ہو جاتا۔ ایسی ماں کی محبت جس نے باپ کی شفقت سے بھی نوازا ہو کہ وہ واقعی کوئی صلہ نہیں دے سکتا۔ زین بیٹا تھک جاؤ گے۔ سلطانہ نے آنکھیں موندے لیٹے بیٹے کو فکر مندی سے دیکھا۔ اس کا چہرہ تھکنے نہیں دیتا اماں۔ زین نے آنکھیں کھولی اور آنکھوں میں بھی مسکراہٹ کی دھنیں رقصاں نظر آئیں۔ ملی وہ سلطانہ مارے اشتیاق کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اللہ نے ملوا دیا، زین نے محکم یقین سے جواب دیا۔ پھر ماں کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ شوق ہوا۔ اماں آپ اتنی ماڈرن کیسے ہیں؟ میں نے کیا ماڈرن ازم دکھا دیا ہے تجھے؟ سلطانہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس سمے ان کا ہاتھ ناک کی لونگ پر تھا جس کی چمک ممتا کی سانو لاہٹ سے کہیں دور کی تھی۔ زین نے دل ہی دل میں نئی لونگ لینے کا سوچا۔ اماں ماڈرن ازم ہی تو ہے، ایسے ہی تو آپ کا زارا کو چچی نے نہیں کہا تھا نا؟ وہ سخت شرارت پر آمادہ ہوا۔ حسبِ توقع اماں ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ ہاں بھائی، جو عورتیں دوستیاں کرنے کی اجازت دیتی ہیں، بیٹے کو تحفے بٹورتے دیتی ہیں، آنکھیں رکھتی ہیں، وہ ماڈرن نہیں ہیں۔ میں تو تیرے سیدھے رستے پہ مان گئی، میں ماڈرن ہوں، تجھے بڑھا دیا ہے۔ زارا کی چچی نے کیا کہا مجھے؟ پتر سچی سچی بات کر، کل کو زارا گھر آئے گی تو تجھے بازو سے پکڑ کر باہر تو نہیں نکال دے گا؟ زین کا قہقہا ابل پڑا۔ ماں کو تھوڑا زچ اور تنگ کر کے جو مزہ ملتا ہے وہ مزہ دوستوں کی ٹانگ کھینچنے میں بھی نہیں ملتا۔ اماں اب چارپائی سے کھڑے ہو کر زین کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے ان کی چپل اترتی اور زین کی کمر سینکی جاتی وہ فوراً بولا، ہائے اماں، مذاق کر رہا ہوں۔ زارا آئے گی تو آپ کو بازو سے پکڑوں گا ضرور، لیکن گھر سے باہر نکالنے کے لیے نہیں بلکہ سکون و آرام دینے کے لیے۔ اماں بے چاری پر بیٹھ گئی۔ مائیں کیا ہوتی ہیں؟ روبوٹ جس کا ہر بٹن اولاد کے موڑ کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ اولاد خوش تو ماں خوش۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ انسان ضرور بنایا ہے، لیکن ان کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خوشی نہیں ہوتی، بس اولاد کی خوشی میں ہنسنا اور اس کے غم میں رونا۔ تجھے پتہ ہے زین، میں دل کو بڑا کر کے گئی تھی زارا کے گھر۔ جب زارا کو دیکھا تو یوں لگا جیسے پتہ نہیں کب سے اسے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔
بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھتی ہے۔ میں نے بھی خواب دیکھے، اپنے لیے سیدھی اور بھولی بہو لانے کا خواب۔ زہرا ایسی ہی ہے، آنکھیں مٹکانا یا چال بنانا اسے ذرا بھی نہیں آتا، بس اللہ لوگ سی ہے، جدھر ہوائیں مڑتی ہیں ادھر مڑ جاتی ہے، آنکھوں میں شرم ہے، حیا ہے۔ اگر مجھے پسند نہ آتی تو میں کسی طرح تجھے اس سے ہٹا دیتی۔ اس نے تجھے کتنی اچھی مت لگائی ہے، اس کی محبت نے تجھے سیدھا بندہ بنایا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو بندے کو بے بنا پر کے اڑا دیتی ہے۔ اختتام میں صرف اوج کمال نصیب ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی اڑیل کیوں نہ ہو، محبت ناک میں نکیل ڈال کر اسے بندے کا بچہ بنا دیتی ہے۔ اماں اس کی آنکھیں آپ کے سامنے اٹھیں، آپ کو لگ پتہ جائے، پتہ ہے اتنی بڑی آنکھیں نکال کر مجھے گھورتی ہے۔ زین نے ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ اشارہ مبالغہ آرائی کی حدود سے بھی پرے نکلا۔ وہ سچا موتی ہے، وہ پارس ہے، اس لیے تو آپ کا پتر کملا ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ ہے وہ اس گھر کو جنت تو بنا سکتی ہے، دوزخ کبھی نہیں بنائے گی۔ اماں لوگ کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، محبت اندھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ صرف شکل دیکھ کر محبت کرتے ہیں یا پیسے پر نظر رکھتے ہیں، ان کی محبت اندھی ہوتی ہے، اور جب بینائی لوٹتی ہے تو ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسکنے لگتی ہیں۔ جو محبت کسی کی فطرت، کسی کی سادگی کو دیکھ کر کی جائے، وہ اندر باہر جل تھل کر دیتی ہے، من کے میل کو اتنا دھوتی ہے کہ بندہ اپنے دل کی ہر بات بس ایک نظر میں دیکھ کر جان لیتا ہے، ورنہ تو ساری عمر مخمے میں مبتلا رہتا ہے، نہ خود کو جان پاتا ہے نہ کسی اور کو پہچان پاتا ہے۔ زین کہتا رہا، سلطانہ اس کی آنکھوں کی چمک کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ محبت جہاں بھی سر اٹھائے کھڑی نظر آتی ہے، اس کے ماننے والے ہاتھ باندھے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی ان کو بھوکھا کہے تو بھوکھا ہی سہی، کوئی پاگل کہے تو پاگل ہی سہی، کوئی بے وقوف سمجھے تو بے وقوف ہی سہی، محبت کی وجہ سے ملنے والے سارے خطاب ماتھے پر لگا لینے کا دل کرتا ہے۔ محبت کا ملنا، محبت کو دیکھنا، محبت کو محسوس کرنا ہر سبکی پر حاوی ہوتا ہے۔ ان محبت کے بھوکھوں کو پتہ ہوتا ہے محبت چودھویں کے چاند کی چاندنی ہے، مخمور سی چاندنی جو روشن کرے گی۔ محبت بہتے جھرنوں کی ٹھنڈک ہے جو روحوں کو پرسکون کر دے گی۔ محبت پرندوں کے نغمگی ہے جو سماعتوں میں امرت رس گھول دے گی۔ پرندے اپنے نغموں کے سرور میں کھوئے ہوئے، اپنے پر پھیلاتے اور سمیٹتے افق کی نیلگوں روشنی پہ اپنا حق جماتے رہے۔ جس تن لگیاں عشق کمال، ناچے بے سر تے بے تال، دیکھ بندیاں آسماناں تے، اڈوے پنچھی ویکھ تے سہی، کہ کر دے نے نہ او کر دے رزق ذخیرہ، نہ او کر دے مردے نے کدی کسی نے اڈوے پنکھ پکھیروں، لکھے مردے ویکھے نے۔ بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی وکھے مردے نے۔ گھر کے دروازے پہ پہرے دار نہیں رہا تھا، رنگ رنگ کے لوگ آنے جانے کی کوشش کرتے، کسی کو کسی کام کے لیے گھر بلاتی تو دکانوں کی لالچ میں کوئی اور بن سنور کر دوڑا چلا آتا۔ زہرا دامن بچاتی، کبھی شیر کی طرح دہاڑتی، کبھی ناگن کی طرح پھنکارتی، اپنے آپ کو سمیٹے اپنے اندر بیٹھی رہتی۔ کچھ ناک گھسانے کی عادت اس دکان اور دکاندار کی بھی تھی جو اس کی اپنی دکانوں میں رہتا تھا، وہیں پلاسٹک کا مال بیچتا، وہیں گدھے گھوڑے بیچ کے سویا رہتا۔ ایک دفعہ گھر آ کر کرایہ دینے کی کوشش کی، یوں لگتا تھا جو توں سمیت آنکھوں میں گھر گر جائے گا اور حیا کو برہنہ کر کے ہی دم لے گا، لیکن بھلا ہو بلکیس آنٹی کا کہ اس وقت گھر پر موجود تھی۔ آگے بڑھیں، کرایہ
کرایہ لیا، اس آوارہ کو چلتا کیا اور ساتھ تنبیہ بھی کی آئندہ میں خود کو کرایہ لینے آؤں گی۔ اس کے بعد ان کی مہربانی خود ہی دکان پر چکر لگا لیتی اور کرایہ دے جاتی۔ اس بار مہینے کی 15 ہونے کو آئی تھی، کرایہ گھر نہیں آیا تھا، بل کی سانٹی بھی گاؤں نکل پڑی۔ بھلا فوتگی ماتم بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ شبیر انکل کی دکانوں کے کرائے سے بمشکل گھر کی دیواروں پہ سیمنٹ کی لپائی کی تھی، دروازے کی کھنڈی تازی کی، موٹر ٹھیک کروائی، چھوٹا سا کولر خریدا اور باقی علاج پہ اٹھ گئے۔ اب کھانے کو گھر میں آٹا موجود لیکن پکانے کو سالن ندار تھا۔ دل سے آواز آئی، ہاں کرایہ لے آؤ، ساتھ اسے بھی دے کھانا وہیں ٹکا ہوا ہے۔ دماغ نے کہا اب ذرا جا کر دکھاؤ، تمہاری اپنی غرض شامل ہے، روٹی سالن سب بہانہ ہے، تمہیں تو دیدار کروانے جانا ہے۔ پیٹ نے بحث میں حصہ لیا، عقل نے نظر کے ہاتھوں مار کھائی، کشور چچی کی بے چارگی جیت گئی، بڑی سی چادر اوڑھی اور دکان پر چلی گئی۔ یہ دکان اور شبیر انکل کی دکان بس آمنے سامنے تھی۔ میں کرایہ لینے آئی ہوں، پلاسٹک کی دکان والے ظہور سے سپاٹ لہجے چہرے کے ساتھ مطالبہ کیا۔ یہی سارا مسکرا کر مانگ لو تو کرائے سے زیادہ پیسے وار دوں۔ اس کی آنکھوں میں خبیث ایکس رے مشین نظر آئی۔ زارا کو لگا وہ چھلنی ہو رہی ہے۔ بھیک مانگنے نہیں آئی، کرایہ مانگنے آئی ہوں۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے چادر مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نازک جسم کی نزاکت چھپانا، آنکھوں کے کٹوروں میں ڈر کے دستک دیتے قطرے چھپانا، پاؤں کے انگوٹھوں میں جلاتے ہوئے اضطراب کو چھپانا۔ ظہور کاؤنٹر سے اتر کے عین سامنے کھڑا ہوا۔ اظہار ٹھیک نہ لگے، ضرور وہ پیسے ہاتھ میں تھمانے کے بہانے کوئی خباثت کرنا چاہتا ہے۔ زہرا کے پیر کے تلوؤں تک پسینہ آ گیا۔ مجھے دے دو، زین نے ظہور کے ہاتھ سے پیسے یک بکارگی لینا چاہا۔ رمز عشق کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔